دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ ہے، جس کو بنانے میں تقریباً 113 ارب روپے کا خرچہ ہوا۔ ایلن مسک ایسی ہی 118 عمارات ایک ہی جھٹکے میں خرید سکتا ہے۔ یا پھر دنیا کی سب سے مہنگی گاڑی بگاٹی، جس کا سب سے جدید ماڈل، جس کی قیمت 130 کروڑ روپے ہے، ایسی ہی 9500 گاڑیاں یہ شخص ایک ہی وقت میں خرید سکتا ہے۔ ایلن مسک، جو کہ ٹیسلا اور اسپیس ایکس جیسی کمپنیوں کا مالک ہے، وہ دنیا کی امیر ترین لوگوں کی لسٹ میں بل گیٹ کو بھی پیچھے چھوڑ کر پہلے نمبر پر کھڑا ہے۔ مگر ایسا کیا ہوا کہ یہ ایک شخص، جس کا نام پچھلے سال دنیا کی امیر ترین لوگوں کی لسٹ میں ہی نہیں تھا، وہ اچانک اتنا امیر کیسے ہو گیا؟ کیسے 2019 میں اس شخص کا نام دنیا کی امیر ترین لوگوں کی لسٹ میں پہلے نمبر پر آ گیا؟ ایلن مسک آج کی تاریخ میں $185 بلین کی ذاتی ملکیت رکھتا ہے، جو کہ پاکستانی کرنسی کے حساب سے 13,000 ارب روپے بنتی ہے۔ اتنے کم عرصے میں ایلن مسک نے اتنی زیادہ دولت کیسے کمائی؟ یہ جاننے کے لیے آج پوری دنیا گوگل کر رہی ہے۔ ایلن مسک کو بچپن سے ہی کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی سے بہت لگاؤ تھا۔ صرف 12 سال کی عمر میں ہی انہوں نے ایک بیسک کمپیوٹر گیم بنا کر ایک کمپنی کو $500 میں بیچی تھی، جو کہ اس دور میں بہت بڑی بات تھی۔ حالات کے دباؤ نے ایلن مسک کو لکڑی کاٹنے والے کارخانے میں بھی کام کروایا، جہاں سے اس کو صرف اتنے پیسے ملتے تھے جس سے صرف وہ اپنا پیٹ بھر سکتا تھا۔ لیکن ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد ایلن مسک نے 1987 میں فزکس میں اپنی بیچلرز ڈگری مکمل کر لی۔ انہوں نے جاب حاصل کرنے کے لیے نیٹ اسکیپ نامی کمپنی میں اپلائی بھی کیا، لیکن ان کو وہاں سے کبھی کوئی جواب نہیں ملا۔ اس دوران ایلن مسک کا نام سٹینفورڈ یونیورسٹی میں PhD میں بھی ہو گیا۔ PhD کے پہلے سال ہی انہوں نے ڈگری چھوڑ کر بزنس کرنے کا منصوبہ بنایا، جس کے لیے انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر Zip2 نامی ایک ویب سائٹ کھولی۔ اس کمپنی میں صرف ایک کمپیوٹر ہوتا تھا، کیوں نہ کہ اس کے پاس دوسرا کمپیوٹر خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ اس وجہ سے اس ایک کمپیوٹر سے دن کے وقت ویب سائٹ چلتی تھی اور رات کے وقت اس ویب سائٹ پر کام کیا جاتا تھا۔ آخرکار ایلن مسک اور اس کے بھائی کی محنت رنگ لے آئی۔ ایک مشہور کمپنی کومیٹک نے Zip2 نامی کمپنی کو خرید لیا، جس میں سے ایلن مسک کا حصہ $22 ملین تھا، جو آج کے دور میں 190 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ لیکن کسی کو کیا پتا تھا کہ ایلن مسک کی زندگی میں اس موڑ کے آگے صرف کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ ان پیسوں سے ایلن مسک ایک آن لائن بینک کھولنا چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے X.com ویب سائٹ کھولی، جو شروع میں پے پال کے نام سے مارکیٹ میں لانچ ہو گئی۔ اس کے بعد پے پال کو eBay نے مہنگے داموں خرید لیا، جس میں ایلن مسک کا حصہ $195 ملین یعنی 1250 کروڑ روپے تھا۔ 2002 میں ایلن مسک نے اسپیس ایکس نامی ایک کمپنی کھولی، جس کا مقصد اسپیس میں سفر کو آسان بنانا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بنائے ہوئے راکٹس کو اسپیس میں بھی بھیجا اور کئی کامیاب تجربات بھی کیے۔ ایلن مسک نے چاند اور مارس پر بھی ٹورسٹ بھیجنے کا وعدہ کر رکھا ہے، جس کی تیاری اسپیس ایکس میں کئی سالوں سے جاری ہے۔ ایلن مسک نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ اگر انہیں اپنا سب کچھ بھی بیچنا پڑا تو بیچ دیں گے، مگر مارس پر انسانوں کی ایک کالونی بنا کر ہی دم لیں گے۔ اسپیس ایکس کے علاوہ ایلن مسک نے 4 لوگوں کے ساتھ مل کر الیکٹرک کار بنانے والی ایک کمپنی میں بھی انویسٹ کیا، جس کو آج دنیا ٹیسلا کے نام سے جانتی ہے۔ ایلن مسک کی کمپنی ٹیسلا آج دنیا بھر میں پائی جانے والی سب سے مشہور کمپنی ہے۔ بغیر فیول کے چلنے والی کار نہ صرف زمین کے لیے فائدہ مند ہے، بلکہ لوگوں کا فیول پر ہونے والا خرچہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ٹیسلا کار نہ صرف فیول بچاتی ہے، بلکہ انہوں نے پہلی بار آٹو پائلٹ سسٹم بھی دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، جس کی مدد سے گاڑی بغیر ڈرائیور کے اپنے آپ مسافروں کے اپنی منزل تک پہنچانے کی وجہ بنتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بیٹری ٹیسلا میں انسٹال کی گئی ہے،
वो दुनिया की सबसे ताकतवर बैटरी मानी जाती है। इसको एक बार चार्ज करने से ये बआसानी 520 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। ये फासला अगर हम अपने मुल्क में देखें तो लाहौर से पेशावर तक का बनता है। और जितनी बिजली गाड़ी को चार्ज करने में लगती है, इसका खर्चा गैस या पेट्रोल से तकरीबन आधे से भी कम होता है। बात अभी तक यहाँ खत्म नहीं हुई। एलन मस्क ने टेस्ला की कामयाबी के बाद इन्होंने सैटेलाइट की मदद से फ्री इंटरनेट देने का भी वादा किया है। ये सैटेलाइट दुनिया में पहली बार मुतारफ करवाई गई हैं, जो कि जमीन से सिर्फ 500 किलोमीटर बुलंदी पर उड़कर दुनिया में फ्री इंटरनेट सर्वर मुहैया करने की सलाहियत रखती हैं। इन सैटेलाइट्स की ऊंचाई दूसरी सैटेलाइट्स के मुकाबले में इतनी कम है कि इनको जमीन से आम आंख से भी देखा जा सकता है। एलन मस्क के मुताबिक 12,000 सैटेलाइट दुनिया भर में गर्दिश करके दुनिया का कोना कोना कवर करेंगी। इनमें से 1,000 सैटेलाइट 25 नवंबर 2020 को लॉन्च भी हो चुकी हैं, जिनकी मदद से यूनाइटेड किंगडम में बीटा सर्विस के नाम से फ्री इंटरनेट सर्विस शुरू भी हो गई है, जिसकी वजह से इनकी इस इजाद ने पूरी दुनिया में हलचल मचा कर रख दी है और लोगों ने पूरी टेस्ला कंपनी के शेयर खरीदना शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से बहुत ही कम वक्त में $250 में बिकने वाले शेयर्स की कीमत $8 से $50 जा पहुंची। और इसकी वजह से एलन मस्क एक साल में ही दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान बनकर सामने आए। और एलन मस्क, जिनको दुनिया की अमीर तरीन लिस्ट में 35 नंबर था, 2021 के आगाही में ही वो पहले नंबर पर आ गए। लेकिन हैरत की बात यह है कि दूसरे अमीर तरीन आदमियों की तरह इनके पास ना तो कोई महंगे जहाज हैं और ना ही कोई सोने के बने बाथरूम। इतना ज़्यादा अमीर तरीन इंसान आकर अपने पैसे कहाँ और कैसे खर्च करता होगा, ये एक राज है।